اب میں اس میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بات جس میں امت میں لڑائی بھی نہیں پڑتی اور کام بھی ٹھیک رہے گا. یہاں تو دیکھیں حدیثیں تو موجود ہیں نا, قرآن سے تو نہیں ثابت ہے. کیا لیلۃ البراء جو ہے نا ثابت ہے اس سے حدیث سے؟ حدیثوں میں جی کافی کچھ ہے, بہت لٹریچر ہے. بے شک وہ حجازی حدیثوں میں کچھ نہیں ہے, وہ ادھر شام میں ہی کوئی حدیثیں اس کی بنتی نہیں. جو بھی ہے حدیثیں موجود ہیں, لٹریچر موجود ہے, وہ اپنے گھر سے کوئی اس میں نہیں کہہ رہا. تو لیلۃ البراء, لیلۃ النصف من شعبان, اس کا کچھ نہ کچھ ہے. اسی لیے مفسرین دیکھیں اس کا رد تفسیروں میں نہیں کر رہے کہ وہ رات نہیں ہے, اس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے اس کو ثابت نہ کرو. اتنے پہ وہ بات ختم کرتے ہیں. یہاں بات یہ کہ جو حدیثوں سے نکلتا ہے نا ثبوت, اس پر دیکھیں علماء اہل سنت میں بھی اور اہل تشیع میں بھی غالباً as far as I remember reading or learning from our اساتذہ, کہ کمزور بھی حدیث ہو نا, فضیلت کی جو باتیں اس پہ عمل کرنا کوئی غلط بات نہیں. اس کو بہت لوگوں نے مانا ہوا ہے. اس لیے دیکھیں اس رات کوئی بندہ واقعی چاہتا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت لینا اور رمضان میں توبہ تائب ہو کے داخل ہونا چاہتا ہے, کر لے عبادت. کیوں ہم روکیں گے عبادت سے؟ ہاں, نفل اپنے پاس سے انوینٹ نہیں کرنے. 25 نفل, 50 نفل, 100 نفل, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اتنے نفل, 100 دفعہ قل ہو اللہ احد پڑھنا, یہ سارے اتنے نفل آنے ہیں نا, توبہ توبہ استغفر اللہ, وہ کہاں سے آئے بھائی؟ اس کا ثبوت دینا, وہ تو کہیں نہیں ہے. یہ تو کچھ خدا کا خوف کریں. اتنا تو نہ آگے جائیں کہ چلو اتنا مان لیا کہ یار نصف شعبان کی رات ہے, دیٹس انف, بس ٹھیک ہے چلو مان لیا. اتنا مان لیتے ہیں کہ بھئی حدیثوں سے اس کا کچھ نہ کچھ اشارہ ملتا ہے, کچھ نہ کچھ ثبوت ہے. مگر اس سے آگے چلے جانا اور پھر وہ عبادتیں نکالنا. مجھے آج بھی یاد ہے, میں ایک غیر اہل حدیث مسجد کا واقعہ بتا رہا ہوں. ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, ایک ہی فقہ کی 2 مسجدیں, ایک میں 15 شعبان کی رات ختم قرآن ہو رہا تھا اور ایک میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی, اور دونوں حنفی. انہوں نے کہا یہ کلاسیکل اگزامپل آپ کے سامنے کہ جب ایک نفل چیز اتنی بڑھا دی جائے کہ وہ فرض سے بھی اوپر نکل جائے, یہ دیکھ لو آپ, ہم یہ نہیں کریں گے. ایسے لوگ بھی اس امت میں موجود ہیں جو اپنے ہی فقہ کے اندر بھی مصلح ہونے کا کام کرتے ہیں, اصلاح کا کام کرتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں. میں اس لیے لوگوں کو یہ کہتا ہوں بھائی کہ بے شک عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اتنی کوئی نہیں ہو سکی اس کی, ٹھیک ہے, مگر کوئی بھولا بسرا کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو آج اس کو بھولا ہوا نہ کو آ کے کہتا ہے کہ میں نے نفل پڑھنے ہیں, یا مسجد میں میں ادھر بھی کہا ہوا لوگوں کو کوئی نفل پڑھنے آ جائے نا 15 شعبان کو, جماعتیں نہ کرائیں, اپنا کوئی آ گیا یا کہتا ہے میں نے یار عشاء کے بعد تھوڑا قرآن پڑھنا رکنا ہے, خدا کے لیے اس کو بدعت کا فتویٰ لے کے دے کے مسجد سے دین سے دور نہ کیجیے گا. آپ چاہتے ہیں کہ وہ گھر جا کے کوئی فلم دیکھے بیٹھ کر, یہ چاہتے ہیں سینما چلا جائے, یہ چاہتے ہیں نہ, یہ نہ کرنا. ایسا بندہ جو چاہتا ہے اللہ کا قرب لینا, اس کو لینے دیں. اس کو بس یہ کہیں کہ اللہ کے بندے آپ اللہ کا قرب لینا چاہتے ہیں, نفلیں پڑھیں اپنے پاس سے, یہ جو اتنے نفل اور اتنے وظیفے بنائے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ, اس کو نہ کریں. آپ قرآن پاک پڑھیں, نفل تہجد کے پڑھیں, یہ ٹھیک ہے, اتنا ٹھیک ہے, تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. اچھا یہاں تک تو ہو گیا. نمونے کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا. میں کسی کا سبارڈینیٹ تھا, باس, ان کا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ایک واقعہ ہے. میں نے یہ چیز سیکھی ہے تجربے سے کہ دیکھیں جب کوئی آدمی بدعت کر رہا ہو نا, اور وہ نیک کام کر رہا ہو, نیک سمجھ کے کر رہا ہو, تو اس کو آپ نے حکمت سے سمجھانا ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو دین سے دور کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی, آف کورس کریڈٹ گوز ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, میری اس میں کوئی نہیں ہے بڑی بات. ایک صاحب ہیں, میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا امریکہ میں, وہ میرے باس ہیں تھے, مطلب آج سے تقریباً 18-19 سال پہلے کی بات ہے, 2002 کا واقعہ ہے شاید, 2002. صاحب جہاں بڑے پریشان تھے کسی وجہ سے, ان کی والدہ شاید بیمار تھیں. انہوں نے کہا جی میں نا 1.25 لاکھ دفعہ, جی ہاں 1,25,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں اکیلا اپنی امی کی صحت کے لیے, پردیس میں ہے نا یہاں امریکہ میں. جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو میں ہل کے رہ گیا, کیونکہ میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا, یہاں تک کہ شاید جمعے پہ بھی کبھی کبھار ہی دیکھتا تھا. میں بڑا پریشان. اب وہ مجھے رائڈ دے رہے ہیں, مجھے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. میں نے کہا یہاں حق بولنا بڑا مشکل کام ہے, پتہ چلے کہ اتر جا گاڑی سے, شکل نہ دکھائیں, یو آر فائرڈ, گئے تم جاب سے. جاب کرتے ہیں ہم ان کے انڈر. تو میں نے ان کو کہا, میرے مسلمان باس امریکہ کے اندر, میں نے ان کو کہا سر
اگر برا نہ منائے تو میں ایک بات کہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی التجا کرنا، کوئی بات سب منت کرنا، بالکل ہم نے اللہ سے ہی کرنی. تو بس میری ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اچھے دنوں میں بھی یاد رکھیں، اور اس کو یاد رکھنے کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ تو نماز ہے 5 وقت کی. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتا ہے نا کہ تم بندے اپنے کام کے لیے تو میرے سامنے اتنا ذکر ورد کر رہے ہو، اور جب میں تمہیں بلاتا ہوں اور تم میرے پاس آتے نہیں. بلیو می، یہ جو میں آپ کو لائنیں بول رہا ہوں نا، اس سے ایک آدھی لائن، ایک لائن کم ہو سکتی، زیادہ نہیں ہوگی. بلیو می، میں نے 1 منٹ سے زیادہ ان سے بات نہیں کی، بس اتنا ہی کہا. اور ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، نہیں کرنا آیت کریمہ. کس نے تمہیں کہا ہے 1,00,000 دفعہ پڑھو؟ نہ کوئی فتویٰ بازی نہیں کی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، اللہ میرا گواہ ہے. وہ دن، آج کا دن، میں نے اس بھائی کو 5 نمازیں چھوڑتے نہیں دیکھا. وہ 5 وقت کا نمازی بن گئے. تہجد بھی انہوں نے شروع کر دی. اتنی ایسے نمازیں شروع کی کہ میں اٹس مائنڈ بلوئنگ. میں حیران پریشان ہو گیا. اور وہ آج بھی کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان کو منع کرتا ہوں کہ لوگوں کو نہ کہا کریں، شو آف نہ ہو جائے میرے لیے. بلیو می، دس از ہاؤ ہز لائف چینجڈ. تو لہٰذا اس واقعے کو آپ اپلائی کریں 15 شعبان پہ بھی. کوئی بھولا بسرا آ جائے تو اس کو خدا کے لیے، اللہ کا واسطہ ہے، بدعت حرام کا فتویٰ دے کے مسجد سے نہ نکالیے گا. اور اس کو یہ نہ کہیے گا جاؤ اس سے اچھا فلمیں دیکھو، نہ، یہ نہ کیجیے گا. اللہ کا قرب لینا چاہتا ہے اس کو لینے دیں. ہاں، اس کو پیار سے سمجھائیں کہ دیکھو اللہ کے بندے، قرب لینا ہے تو تہجد پڑھ لو. اس رات بڑے اچھے کام بھی کر سکتے ہیں نا، تہجد پڑھ لیں آپ. 13 14 15 3 روزے رکھیں آپ. اکیلا 15 کا کیوں رکھنا ہے؟ چلو اکیلا 15 کا بھی رکھ لے، شعبان کا روزہ تو ہے نا، کوئی بات نہیں. یہ حرام نہیں، اس کو میں نے کہنا، بالکل نہیں کہنا. اس میں محتاط رہیں آپ، محتاط رویہ اختیار کریں 15 شعبان کے بارے میں. لوگوں کو دین سے دور نہ ہونے دیجیے گا، یہ اختیار کیجیے.